اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط واقع ہو گیا، اور قحط اس قدر واقع ہوا کہ لوگ جانور سب پیاسے مرنے لگے۔ لوگوں نے جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، رب کریم سے دعا کیجئے کہ ہم پر بارش برسا دے۔ تو آپ ان کے ہمراہ جنگل کو چلے۔ وہ 70,000 آدمی تھے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ نے دعا فرمائی کہ الہی ہم پر بارش نازل فرما اور ہم پر اپنی رحمت کو پھیلا دے۔ دودھ پینے والے بچوں اور چرنے والے جانوروں، نمازی بوڑھوں کے طفیل ہم پر رحم فرما۔ مگر آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عرض کیا کہ یا الہی، اگر میری عزت آپ کے سامنے گھٹ گئی ہے تو آپ نبی آخری الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ان کے طفیل ہم پر بارش فرما دے اور ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تمہارا رتبہ میرے نزدیک گھٹا نہیں، نہ ہی تمہاری وجاہت کم ہوئی، لیکن تم میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو 40 برس تک گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ تم لوگوں میں منادی کر دو تاکہ وہ شخص تم میں سے نکل جائے۔ میں نے اس کے سبب بارش کو روک رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی، میں کمزور بندہ اپنی کمزور آواز سے ان 70,000 لوگوں کو کیسے بتلاؤں گا؟ حکم ہوا کہ تم آواز دو، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ندا دی کہ اے گناہگار بندہ جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ ہمارے درمیان ہے، اگر وہ نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ گناہگار بندہ کھڑا ہوا، چاروں طرف نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہے کہ کوئی نہ نکلا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں ہی مطلوب ہوں۔ جی میں آیا اور سوچنے لگا، اگر میں لوگوں کے سامنے نکلوں گا تو سب کے سامنے میری ذلت اور رسوائی ہوگی، اور اگر ان کے ساتھ ٹھہرا رہا تو میری وجہ سے لوگ مرنے لگیں گے اور بارش سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے خیال آتے ہی اس نے اسی وقت اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور دعا کی یا الہی رحم کن برحال زارم، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، میرا دن میری رات تیری نافرمانی میں گزرا، میرا وقت میرے لمحے تیری نافرمانی میں گزرے، لیکن تو نے مجھے مہلت دی۔ اب میں فرما بردار بن کر آیا ہوں، الہی میری توبہ قبول کر لے اور ہمارے حال زار پر رحم فرما۔ ابھی یہ دعا پوری نہ ہو پائی تھی کہ ایک سفید ابر کا ٹکڑا ظاہر ہوا اور اس تیزی سے برسا کہ گویا کہ مشک کے دہانے کھل گئے ہوں، دریاؤں کے بند ٹوٹ گئے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی، ابھی تو ہم میں سے کوئی نہیں نکلا، پھر کیسے آپ نے بارش نازل فرمائی؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اس کی وجہ سے آج بارش کو برسا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالی، اس بندے کو تو مجھے بتا۔ فرمایا اے موسیٰ، جب وہ ہمارا نافرمان تھا تو ہم نے اس وقت اس کو رسوا نہ کیا، جبکہ اب وہ ہمارا فرما بردار اور تابع دار ہو گیا، اس نے ہم سے توبہ کر لی، معافی اور مغفرت کا سوال کر لیا، تو اب میں اس کو رسوا کیسے کروں؟ روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، اندازہ لگائیے کہ رب العالمین کے ہاں توبہ کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ رب کریم سے عاجزانہ التجا ہے
کہ اے رب کریم ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، ہمارے امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خاص کرم نازل فرمائے، آمین آمین۔ اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔